الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ توبہ کی آیت 8 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے یہ بات واضح کر دی گئی کہ اللہ کے آخری پیغمبر کی طرف سے اتمام حجت کے بعد اب مہلت ختم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کی سنت کے مطابق اب عذاب کا، جزا و سزا کا مرحلہ شروع ہو رہا ہے۔ اس سے متعلق اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ ہر پہلو سے واضح کر دیا، اور اس میں یہ حقیقت بھی واضح کر دی کہ ان کے لیے یہ سزا قتل عام کی صورت میں ہوگی۔ یہ قتل عام انسانوں کے ہاتھ سے ہونا تھا، وہ انسان کے جن کے تعلقات تھے، روابط تھے، عزیزداریاں تھیں، بلکہ کوئی کسی کا باپ، کوئی کسی کا بیٹا اور کوئی کسی کا بھائی بھی تھا۔ اس لیے بعض ضعیف لوگوں کے ذہن میں سوالات بھی پیدا ہوئے، اور یہ خواہش بھی پیدا ہوئی کہ معاہدات کو ابھی کچھ دیر تک باقی رکھا جا سکتا تھا۔ یہ وہی خواہش ہے جو مہلت کے عنوان سے پیدا ہو جاتی ہے، اور انسان اپنی کمزوری کی وجہ سے یہ خیال کرتا ہے کہ آج نہیں تو کل ان کے لیے کوئی راہ نکل آئے گی۔ اس کو سامنے رکھ کر اب یہ تبصرہ شروع ہوا تھا، اور فرمایا تھا کہ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ و عند رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے ہاں ان مشرکوں سے کوئی عہد کس طرح باقی رہ سکتا ہے؟ یعنی یہ جس مقام پر پہنچ گئے، انہوں نے جو رویہ اختیار کر لیا، اب کسی عہد کا کیا سوال ہے؟ اور اس میں پھر استثناء بیان کیا تھا کہ اِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، کہ البتہ جن لوگوں کے ساتھ تم نے مسجد حرام کے پاس عہد کیا تھا، میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ معاہدہ حدیبیہ کی طرف اشارہ تھا۔ یہی معاہدہ اس طرح کے تعارف کے ساتھ بیان کیا جا سکتا تھا۔ تو قرآن مجید نے یہ کہا کہ یہ معاہدہ چونکہ مؤقت تھا، یعنی اس کا وقت طے تھا، اس لیے اس کو یک طرفہ طور پر ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی یہی صورت ہوگی کہ یا وقت پورا کیا جائے گا اور اس کے بعد ہی قریش کی دار و گیر شروع ہوگی، دوسرے علاقوں تک بات پہنچا دی جائے، ان کے ساتھ معاملہ شروع کر دیا جائے، لیکن ان کے ساتھ یعنی قریش مکہ کے ساتھ آخری معرکہ اب اسی وقت ہوگا جب کہ اس معاہدے کی مدت پوری ہو جائے۔ تاہم اگر ان کی طرف سے معاہدے کی خلاف ورزی ہو جاتی ہے تو اس صورت میں مسلمان پابند نہیں ہوں گے۔ تو یہ فرمایا تھا کہ سو جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو۔ اس پر میں نے لکھا ہے، یہ بات اگرچہ اوپر بیان ہو چکی ہے کہ ایسے موقت معاہدے یعنی جن کا وقت طے تھا، 2 سال کے لیے، 4 سال کے لیے، 10 سال کے لیے، یہ معاہدہ 10 سال کے لیے تھا۔ یہ بات اگرچہ اوپر بیان ہو چکی ہے کہ ایسے موقت معاہدے جن کی خلاف ورزی نہیں ہوئی وہ باقی رہیں گے، لیکن معاہدہ حدیبیہ کی اہمیت چونکہ غیر معمولی تھی اور یہ 10 سال کے لیے کیا گیا تھا، اس لیے سلسلہ کلام کو روک کر متنبع کر دیا ہے کہ یہ معاہدہ بھی اس وقت تک باقی رہے گا جب تک قریش اس پر قائم رہتے ہیں۔ اور اس میں یہ تنبیہ بھی کر دی تھی کہ ان کے ساتھ جب تک یہ سیدھے رہتے ہیں تم بھی سیدھے رہو، اس لیے کہ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو بدعہدی سے بچنے والے ہوں۔ بدعہدی
یہ ایک اخلاقی قدر کی خلاف ورزی ہے۔ عہد کی پابندی دنیا میں جو اخلاقی اقدار انسان نے اپنے شعور سے اپنے باطن میں دریافت کی ہیں ان میں سب سے بڑی قدر ہے۔ اس لیے خاص طور پر توجہ دلائی کہ یہ اگرچہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہو گئے ہیں، ان پر حجت پوری ہو گئی ہے، لیکن اخلاقی اصولوں کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ معاہدہ پورا کیا جائے گا، ہاں ان کی طرف سے خلاف ورزی ہو جائے تو اس کے بعد مسلمان پابند نہیں رہیں گے۔ تو اس میں یہ کہا ہے کہ ان اللہ یحب المتقین، اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو بدعہدی سے بچنے والے ہوں۔ یہ لفظ تقوی استعمال ہوا ہے۔ عربی زبان میں یہ لفظ کبھی اپنے فعل کے لحاظ سے استعمال ہوتا ہے، کبھی اپنے مفعول کے لحاظ سے استعمال ہوتا ہے، اور کبھی ایک جامع تعبیر کے طور پر بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ یعنی جو اصل مفہوم ہے وہ بچنے کا ہے، تو آگ سے بچنے کے لیے بھی استعمال ہو جائے گا، غلط کاری سے بچنے کے لیے بھی استعمال ہو جائے گا، اور اپنے ان تمام پہلوؤں سے اوپر اٹھ کر پرہیزگاری، حدود الہی کی پابندی، خدا شناسی کے لیے بھی استعمال ہو جائے گا۔ تو یہاں یہ اپنی فعلیت کے لحاظ سے استعمال ہوا ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے اصل میں لفظ تقوی آیا ہے، اس کے لغوی معنی بچنے کے ہیں۔ جس چیز سے بچنے کی طرف اشارہ مقصود ہے وہ سیاق سے مفہوم ہو رہی ہے، یعنی کس چیز سے بچنا ہے وہ پچھلے جملے سے واضح ہے، اس لیے لفظوں میں بیان نہیں ہوئی۔ یعنی ایسے موقعوں پر عربی زبان میں مفعول کو حذف کر دیتے ہیں۔ قرآن میں جگہ جگہ یہ لفظ اس طریقے سے استعمال ہوا ہے۔ لفظ فسق کے معاملے میں بھی آگے یہی اسلوب اختیار فرمایا ہے، یعنی فسق کا لفظ بھی اسی طرح مختلف جہتوں میں استعمال ہو جاتا ہے۔ تو یہاں اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو بدعہدی سے بچنے والے ہوں، یعنی اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو بدعہدی سے بچنے والے ہوں۔ تقوی میں بہت سی چیزیں شامل ہیں، لیکن یہاں اس خاص پہلو کو پیش نظر رکھ کر یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو پیچھے بات کہاں سے چلی تھی کہ ان مشرکوں کے ساتھ کوئی عہد کیسے اب باقی رہ سکتا ہے، یعنی یہاں سے بات شروع ہوئی۔ اس کے بعد یہ بتایا کہ ہاں البتہ ہم نے اگر کوئی موقت معاہدہ کیا ہے، یعنی وقت کی پابندی طے کی ہے، اس کی ضرور پیروی کی جائے گی۔ یہ استثناء تھا یا تنبیہ تھی۔ تنبیہ کے بعد پھر اسی جگہ سے بات کو متصل کر دیا۔ وہ بات کیا تھی؟ کیف یکون للمشرکین عہد، آپ فرمایا کیف وَإِن یظہروا علیکم لا یرقبوا فیکم، کس طرح باقی رہ سکتا ہے؟ یعنی جملہ یہ تھا کہ اللہ اور رسول کے ہاں ان مشرکوں سے کوئی عہد کس طرح باقی رہ سکتا ہے؟ اب فرمایا وَکیف، کس طرح باقی رہ سکتا ہے؟ وَإِن یظہروا علیکم لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ، جبکہ حال یہ ہے کہ اگر وہ تم پر کہیں غلبہ پالیں تو نہ تمہارے بارے میں کسی قرابت کا لحاظ کریں نہ کسی عہد کا۔ یعنی یہ بتا دیا کہ اللہ کی طرف سے تو مہلت ختم ہو گئی، لیکن اگر اچھا رویہ ہوتا تو تمہارے کہنے پر ہم اس مہلت کی مدت کو بڑھا بھی دیتے۔ یہ دیکھو کہ کیا یہ کسی رعایت کے مستحق بھی رہ گئے ہیں؟ یعنی ابھی ان کو مزید مہلت ملنی چاہیے، یہ اگر تمہارے ذہن میں خیال ہے تو پھر ان کے رویے کی طرف دیکھو، کیا فی الواقع یہ اس کا حق رکھتے ہیں کہ ان کو کچھ مزید مہلت دی جائے؟ اور اس میں استدلال کیا ہے کہ تم تو ان کے بارے میں یہ احساسات رکھتے ہو، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ اگر کہیں غلبہ پالیں تو نہ کسی قرابت کا لحاظ کریں گے اور نہ کسی عہد کا پاس کریں گے۔ کوئی امکان نہیں اس بات کا۔ ظاہر ہے کہ اس کو مسلمان بھی مختلف موقعوں پر دیکھ چکے تھے۔ اس پر نوٹ ہے، اصل میں علن اور ذمہ کے الفاظ آئے ہیں۔ استاذ امام امین احسن اصلاحی نے وضاحت فرمائی ہے، یعنی یہ جو دو لفظ ہیں کہ نہ قرابت کا لحاظ کرے نہ کسی عہد کا، ان کے لیے جو اصل میں الفاظ آئے ہیں وہ علن اور ذمہ ہے۔ وہ لکھتے ہیں تعلقات کی بنیاد دو ہی چیزوں پر ہوتی ہے، معاشرتی تعلقات کی بنیاد رشتہ رحم و قرابت کے پاس و لحاظ پر، اور سیاسی روابط کی بنیاد باہمی معاہدات کی عائد کردہ ذمہ داریوں کے احترام پر۔
یہی دو چیزیں ہیں جن سے انسانی سماج آگے بڑھتا ہے۔ معاشرتی تعلقات میں اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو واضح فرمایا، انسان کا ضمیر بھی باندھتا ہے کہ رشتہ و قرابت، رحم کا تعلق، نسل کا تعلق، آبا کا تعلق، یہ حقوق پیدا کر دیتا ہے۔ اور دوسری جانب جب آپ سیاسی روابط کا ذکر کرتے ہیں تو وہاں اصل چیز یہ ہے کہ قوموں کے مابین کس طرح کے معاہدات ہیں، یعنی کیا قاعدے ہیں جن کے تحت تعلقات، روابط استوار کیے گئے ہیں۔ اس وقت ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں یہ معلوم ہے کہ وہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جو معاہدات وجود میں آئے انہی کے نتائج کو سامنے رکھ کر اپنا نظم چلا رہی ہے۔ تو یہ معاہدات ہی ہوتے ہیں۔ سیاسی روابط کی بنیاد باہمی معاہدات کی عائد کردہ ذمہ داریوں کے احترام پر، پہلی بات کو جو معاشرتی تعلقات کی بنیاد ہے، پہلی کو علم سے تعبیر فرمایا ہے جو ان حقوق کی طرف اشارہ کرتا ہے جو ایک اصل و نسل، ایک جوہر و معدن سے ہونے یا قرابت اور پڑوس کی بنا پر ایک دوسرے پر آپ سے آپ قائم ہو جاتے ہیں۔ اب ہمارا ایک تعلق پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے اس جگہ جنم لیا ہے، اب یہ ہمارے ماں باپ ہیں، اس کے نتیجے میں بہن بھائی کے رشتے وجود میں آ گئے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ سب کیا چیز ہے، یہ اصل و نسل کا تعلق ہے اور اس کی بنیاد پر بھی بہت سے حقوق مانے جاتے ہیں۔ دوسری کو ذمہ سے تعبیر فرمایا ہے جو ان ذمہ داریوں کی طرف اشارہ کرتا ہے جو کسی معاہدے میں شریک ہونے والی پارٹیوں پر از روئے معاہدہ عائد ہوتی ہیں، یعنی خواہ وہ قومیں ہوں یا ایک قوم کے اندر کے مختلف گروہ، اگر ان کے مابین کوئی معاہدات ہوئے ہیں تو ان کی پابندیاں کی جائیں گی۔ تو یہ فرمایا کہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ رشتہ و قرابت کا بھی کوئی لحاظ نہیں اور عہد معاہدے کا بھی کوئی لحاظ نہیں، تو یہ اب کسی مہلت کا استحقاق نہیں رکھتے۔ اس کے بعد آگے یہ فرمایا کہ یرزونکم بافواہہم وتابى قلوبہم واکثرہم فاسقون، اپنے منہ کی باتوں سے وہ تمہیں راضی کرنا چاہتے ہیں مگر ان کے دل انکار کر رہے ہیں اور ان میں سے اکثر بدعہد ہیں۔ یہاں دیکھیے فاسق کا لفظ بھی اسی مفہوم میں استعمال ہوا ہے، یعنی عہد کو سامنے رکھ کر وہ لوگ جو عہد کی پابندی نہیں کرتے۔ یرزونکم بافواہہم وتابى قلوبہم واکثرہم فاسقون، اپنے منہ کی باتوں سے وہ تمہیں راضی کرنا چاہتے ہیں مگر ان کے دل انکار کر رہے ہیں اور ان میں سے اکثر بدعہد ہیں۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ انہم ساء ما کانوا یعملون، اللہ کی آیتوں کے عوض میں انہوں نے تھوڑی قیمت قبول کر لی پھر اس کی راہ سے رک گئے ہیں، یقیناً بہت برا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ اللہ کی آیتوں کے عوض انہوں نے تھوڑی قیمت قبول کر لی، یعنی دنیا کی متاع حقیر کو ترجیح دی اور خدا کی آیتوں کو چھوڑ کر اسے اختیار کر لیا۔ یہ مطلب ہوتا ہے اس تعبیر کا، یعنی عربی زبان میں اشترا کا لفظ ترجیح دینے کے مفہوم میں آ جاتا ہے کہ اس شخص نے تو اپنے لیے جہنم خرید لی ہے۔ تو مطلب کیا ہوتا ہے اس جملے کا؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے دنیا کی زندگی میں جو اس کی خواہشیں تھیں ان کے برانے کو ترجیح دے دی ہے۔ تو ترجیح کا ایک مفہوم اس اسلوب میں پیدا ہو جاتا ہے۔ تو لفظ تو اگرچہ یہ استعمال ہوا ہے کہ تھوڑی قیمت قبول کر لی، لیکن اس کا مدعا یہ ہے کہ دنیا کی متاع حقیر کو ترجیح دی اور خدا کی آیتوں کو چھوڑ کر اسے اختیار کر لیا۔ آیت میں اسے اشترا سے تعبیر کیا ہے، یعنی خریدنے سے۔ زمانہ قدیم میں خرید و فروخت مبادلہ اشیاء کے طریقے پر ہوتی تھی، یعنی اس وقت چونکہ یہ ہوتا تھا کہ ایک جنس میں نے دی اور ایک میں نے لی، تو اصل میں یہ خرید اور فروخت اگر دونوں طرف سے دیکھیں تو ایک ہی کام ہو رہا ہوتا تھا، تو اس لیے یہ لفظ بھی اس مفہوم میں استعمال ہونے لگ گیا۔ لفظ اشترا میں یہ مفہوم اسی سے پیدا ہوا ہے۔
انہم ساء ما کانوا یعملون، یقیناً بہت برا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ لا یرقبون فی مومن الا ولا ذمہ، کسی مسلمان کے معاملے میں، یعنی اس میں کوئی استثناء نہیں، خواہ وہ ان کے تعلق والے ہیں یا نہیں ہیں، کسی مسلمان کے معاملے میں نہ انہیں کسی قرابت کا لحاظ ہے نہ عہد کا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، اور وہی زیادتی کرنے والے ہیں۔ یہ قرآن مجید نے جب اپنا فیصلہ سنا دیا اور یہ بتا دیا کہ اب عذاب کا وقت آ گیا ہے، اور مسلمانوں سے یہ تقاضا کیا کہ تمہاری طرف سے اس ترتیب کے ساتھ الٹیمیٹم دیا جائے گا، یہ 3 مراحل ہوں گے، ان سے گزرنے کے بعد داروگیر اپنے اتمام کو پہنچ جائے گی، تو اس میں یہ بعض کمزور لوگوں کی طرف سے چیز سامنے آئی، یعنی الفاظ میں سامنے آئی یا دلوں میں، اس لیے کہ اس وقت ہم جو کلام پڑھ رہے ہیں اس کو بھیجنے والا تو دلوں کے احوال سے بھی واقف ہے۔ قرآن میں اس کے بہت سے مواقع ہیں۔ سورہ آل عمران میں میں نے نشاندہی کی ہے کہ جہاں سورہ پڑھی جا رہی ہے اور مخاطبین کے دل میں ایک خیال گزرا ہے، بات کو روک کر اس پر توجہ دلا دی ہے۔ تو اس طرح کی مثالیں قرآن مجید میں ملتی ہیں اور ملنی چاہیے، اس لیے کہ آسمان سے اس کائنات کا پروردگار بات کر رہا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ دوسری چیز بھی ہو سکتی ہے کہ سوال تو نہ سامنے آیا ہو، لیکن دلوں کے اندر یہ خیالات موجود ہوں کہ آخر یہ اتنا غیر معمولی فیصلہ جلدی کیوں کر دیا گیا، کچھ اور مہلت دے دی جاتی اور 5-7 سال گزر جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں پھر یہ بتایا کہ کن لوگوں کے بارے میں مہلت طلب کر رہے ہو، یعنی وہ جرم کہ انہوں نے پیغمبر کے اتمام حجت کے باوجود انکار کر دیا، وہ تو اپنی جگہ ہے اور وہ بہت سے لوگوں کا ہو سکتا ہے، لیکن ان کے ہاں تو اس کے ساتھ یہ رویے بھی ہیں، یہ طرز عمل بھی ہے، تو اب کس چیز کے لیے مہلت مانگ رہے ہو؟ وہ لوگ جو کسی کلام کو جس طرح کا قرآن ہے پکڑ کر چلنے کی تربیت نہیں رکھتے، وہ بعض اوقات قریب کی چیزوں میں الجھ جاتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ غالباً یہ جرائم ہیں جن کی پاداش میں یہ حکم دے دیا گیا کہ ان کا قتل عام ہوگا۔ یہ بات اس طرح نہیں ہے، یہاں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کا وہ اصل جرم جس کی پاداش میں ان کے خلاف کارروائی کی ہدایت کی جا رہی ہے وہ تو اپنی جگہ، لیکن اگر تمہارے اندر کچھ مہلت کا احساس پیدا ہوتا ہے تو اسے بھی دور کر لو۔ اللہ نے ان کو جانچ لیا ہر لحاظ سے، اور تم بھی دیکھ سکتے ہو کہ ان کے اخلاقی رویے کیا ہیں۔ یہ تبصرہ کیا اور پھر اس کے بعد اسی فیصلے کو جو پیچھے بیان ہوا ہے ایک دوسرے اسلوب میں دہرا دیا، اور اس سے در حقیقت سیاسی معاملات میں حقوق و فرائض کی بحث بھی پایہ تکمیل کو پہنچ گئی۔ فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ سو اگر توبہ کر لیں اور نماز کا اہتمام کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، یعنی پیچھے بھی یہی بات بیان ہوئی تھی، پیچھے یہ بیان کیا تھا کہ ان کے لیے یہ الٹیمیٹم ہے، اس کی یہ مدت پوری ہوگی، پھر اس کے بعد اعلان کیا جائے گا اس کی یہ مدت پوری ہوگی، اور پھر اس کے بعد ان کے لیے ایک ہی صورت ہوگی کہ یہ توبہ کریں، نماز کا اہتمام کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔ لیکن وہاں خاتمے پر یہ کہا تھا فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، اس کے بعد کارروائی روک دو، اس کے بعد ان کی راہ چھوڑ دی جائے، پھر کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ یہاں اس ٹکڑے کو تبدیل کر دیا اور یہ کہا کہ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو تمہارے دینی بھائی ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ صرف یہی نہیں کہ کارروائی رک جائے گی، اس کے بعد جب یہ ان شرائط کو پورا کر دیں گے، ایمان قبول کر لیں گے، نماز کا اہتمام کریں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے، تو ان کے اور تمہارے سیاسی حقوق میں کوئی فرق باقی نہیں رہے گا۔ وَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، یہ دوسری بات جب اس طرح دہرائی تو پوری بات گویا واضح ہو گئی کہ وہ قانون کے لحاظ سے اب محفوظ ہو گئے، وہ پہلی آیت کا تقاضا تھا۔ دوسری کا تقاضا یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ یہ تو تلوار کی وجہ سے ایمان لائے ہیں، اس لیے ان کی کیا حیثیت ہے؟ تو فرمایا کہ جو لوگ پہلے دن ایمان لائے تھے، سیدنا ابو بکر جیسے لوگ، سیدنا عمر جیسے لوگ، سیدنا علی جیسے لوگ، وہ لوگ سیاسی لحاظ سے اب ان کے برابر ہوں گے، یعنی اللہ کے ہاں ان کا کیا مرتبہ ہے، مسلمانوں کی نگاہ میں ان کا کیا مقام ہے، وہ اپنی جگہ، لیکن سیاسی حقوق کے لحاظ سے فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، برابر ہو جائیں گے سب، تو تمہارے دینی بھائی ہیں۔
इस पर मैंने लिखा है, पीछे इन्हीं शराइत के बाद फरमाया है कि फ़ख़ल्लू सबीलहुम, यहाँ उसकी जगह फ़इख़्वानुकुम फ़िद्दीन के अल्फाज हैं। इसकी वजाहत मैंने कर दी कि पीछे क्या कहा था, यहाँ क्या कहा। शराइत वही है, बात दोहरा के यहाँ आखिरी हिस्से को तब्दील किया है। ये दोनों ताबीरात यानी फ़ख़ल्लू सबीलहुम, इनकी राह छोड़ दो, और फ़इख़्वानुकुम फ़िद्दीन, तो तुम्हारे दीनी भाई हैं, ये दोनों ताबीरात मिलकर हुक्म का मंशा हर लिहाज से वाज़े कर देती हैं। मतलब ये है कि इन शराइत के पूरा हो जाने के बाद उनसे मज़ीद कोई मुतालबा नहीं किया जाएगा। कानून और रियासत के नुक्ता नज़र से वो मुसलमान समझे जाएंगे और वो तमाम हुकूक उन्हें हासिल हो जाएंगे जो एक मुसलमान की हैसियत से मुसलमानों के नज़्म इज्तिमाई में उनको हासिल होने चाहिए। इसका शदीद अंदेशा था कि लोग ये कहते कि वो सब जलीलुल कदर सहाबा जो पहले दिन ईमान लाए, जिन्होंने दावत कबूल की, हिजरत की, अल्लाह के पैगंबर का साथ दिया, सब नाजुक मराहिल से गुज़रे, अब इनके सियासी हुकूक उनके बराबर कैसे हो सकते हैं। तो मर्तबा ज़ेर बहस नहीं है, लेकिन कुरान ने फ़ैसला कर दिया कि सियासी हुकूक वही होंगे। वो तमाम हुकूक उन्हें हासिल हो जाएंगे जो एक मुसलमान की हैसियत से मुसलमानों के नज़्म इज्तिमाई में उनको हासिल होने चाहिए। उनमें और पहले ईमान लाने वालों के हुकूक व फ़राइज़ में कोई फ़र्क नहीं होगा। और अखुवत का यानी अल्फाज इस्तेमाल किया फ़इख़्वानुकुम, इसलिए कि यही रिश्ता बराबरी का होता है। बाप और बेटे का रिश्ता बराबरी का नहीं होता, मियाँ और बीवी का रिश्ता भी बराबरी का नहीं होता। फ़इख़्वानुकुम फ़िद्दीन, तो इरशाद फरमाया कि वो तुम्हारे भाई हो जाएंगे। ये बड़ी ही बलीग ताबीर है। उनमें और पहले ईमान लाने वालों के हुकूक व फ़राइज़ में कोई फ़र्क नहीं होगा, और अखुवत का ये रिश्ता कायम हो जाने के बाद वो तमाम ज़िम्मेदारियाँ भी उनमें से हर एक पर आयद हो जाएंगी जो अक्ल व फितरत की रूह से एक भाई पर उसके भाई के बारे में आयद होनी चाहिए, यानी इसके लाजमी नताइज जो होंगे। इनकी मैंने बहुत तफसील कर दी है अपनी किताब मीज़ान में, और ये बताया है कि ये दोनों आयात मिलकर किस तरह से सियासी हुकूक, मुसलमानों के सियासी हुकूक उनकी सल्तनत में, उनकी रियासत में, उनकी हुकूमत के एहतमाम में पूरे कैसे किए जाते हैं। तो फरमाया कि फिर तुम्हारे दीनी भाई हैं। वइन नकसू ईमानहुम मिन बाद अहदिहिम व तानू फ़ी दीनिकुम फ़क़ातिलू अइम्मतल कुफ्र, और उस अहद के बाद भी जो उन्होंने कर रखा है, अगर वो अपने कौलो करार तोड़ डाले और तुम्हारे दीन में ऐब लगाए तो फिर क्या है, तो कुफ्र के इन सरखैलों से भी लड़ो। फ़क़ातिलू अइम्मतल कुफ्र, इससे पीछे फरमाया था, यानी बात जब पूरी हो गई फ़इख़्वानुकुम फ़िद्दीन में, तो ये फरमाया था कि हम उन लोगों के लिए अपनी आयतों की तफसील किए दे रहे हैं जो जानना चाहते हो। ये कुरान मजीद बाज़ मौक़ों पर इन अल्फाज में तवज्जो दिलाता है, तंबीह करता है। इस पर मैंने लिखा है ये मुसलमानों और कुफ़ार दोनों के लिए तंबीह है। उस्ताद इमाम लिखते हैं, मतलब ये है कि जो लोग जानना और समझना चाहें उनके लिए इस बाब में अल्लाह के अहकाम की पूरी वजाहत कर दी गई है। ये एक नाजुक मौका था, बहुत बड़ा हुक्म दिया गया था और इसकी ज़िम्मेदारियों को अदा करना आसान नहीं था। हम इनको पढ़ रहे हैं, यानी थोड़ी देर के लिए अपने आप को इस जगह रख कर देखिए कि ये हुक्म हमें दिया जाता। उनके लिए इस बाब में अल्लाह के अहकाम की पूरी वजाहत कर दी गई है, कोई इबहाम बाकी नहीं रहा है। अब अगर मुसलमानों में से किसी ने इन मुशरिकीन के साथ इससे अलग होकर कोई मामला करना चाहा, रिश्तेदारी, ताल्लुक़, दोस्ती, किसी भी बुनियाद पर, तो उसकी ज़िम्मेदारी ख़ुद उसी पर है। इसी तरह मुशरिकीन में से अगर किसी ने इससे कुछ अलग उम्मीद बांधी तो उसकी ज़िम्मेदारी भी ख़ुद उसी पर है। वाज़े कर दिया कि हमने हर लिहाज से तफसील कर दी, यानी अब कोई इबहाम बाकी नहीं रहना चाहिए। उसके बाद फिर कहा कि ये इस वक्त एक अहद में बंधे हुए हैं, यानी इस वक्त तो मोहलत है इनके पास, 10 साल का मुआहदा है। और ये हम पीछे बयान कर चुके हैं कि मुअक्कत मुआहदे, यानी जो वक्त की कैद के साथ मुआहदे किए गए हैं वो पूरे किए जाएंगे। ये बात हो चुकी है।
تو فرمایا کہ بھائی نقصوا ایمانہم، لیکن اگر انہوں نے اس عہد کو توڑ دیا اور اس عہد کے بعد بھی جو انہوں نے کر رکھا ہے اگر وہ اپنے قول و قرار توڑ ڈالے، بھائی نقصوا ایمانہم من بعد عہدہم، یعنی عہد کہاں باندھا ہے؟ عہد حرم کے جوار میں باندھا ہے، حدیبیہ کا معاہدہ ہے، بڑا غیر معمولی معاہدہ ہے۔ تو فرمایا کہ وہ عہد جو انہوں نے کر رکھا ہے اگر اس کو یہ توڑ ڈالیں گے، اس پر نوٹ ہے یعنی معاہدہ حدیبیہ، یہ کس عہد کا حوالہ ہے؟ یہ جو فرمایا ہے من بعد عہدہم، یعنی حدیبیہ کا معاہدہ جس کا ذکر اوپر ہو چکا ہے، اس کے لیے یہ الفاظ عہد کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے آئے ہیں، ان سے کوئی نیا معاہدہ مراد نہیں ہے، یعنی وہی معاہدہ چلا آ رہا ہے، وہ موقت ہے، اس کی مدت 10 سال طے ہے، اس کے بارے میں بتا دیا گیا کہ مدت پوری کی جائے گی الا یہ کہ خود ان کی طرف سے خلاف ورزی ہو جائے، تو یہ بات واضح کر دی گئی تھی۔ تو فرمایا کہ لیکن ہم تو مدت کو پورا کریں گے، لیکن یہ اگر اپنے قول و قرار توڑ ڈالیں وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور جو اس سے پہلے، اس معاہدے سے پہلے جو روش تھی دین میں طعن کی، لوگوں کو دین سے برگشتہ کرنے کی، وہ دوبارہ ہو جائے شروع اور تمہارے دین میں عیب لگائیں، تو فرمایا فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، تو کفر کے ان سرخیلوں سے بھی لڑو۔ یہاں پہ لڑو کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ جب یہ معاہدہ توڑ دیں گے اور اس کے بعد مقابل میں آئیں گے تو پھر یہ اس طرح تمہاری گرفت میں نہیں ہوں گے، پھر پہلے قتال ہوگا، اس کے بعد وہ نوبت آئے گی کہ تم اس حکم پر عمل کر سکو جو پیچھے بیان کیا گیا ہے۔ اور اس میں قریش کے لیے الفاظ استعمال ہوئے ائمۃ الکفر، کفر کے امام، کفر کے سرخیل، یہ ان کی سیاسی حیثیت کا بیان ہے، اور دونوں اعتبارات سے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ ائمہ ہی تھے، یعنی اپنی سیاسی حیثیت کے لحاظ سے بھی، اور جس طرح اللہ کے پیغمبر کی بعثت کے بعد وہ رہنمائی کے مقام پر کھڑے ہوئے اور انہوں نے کفر کی قیادت کی، تو دونوں لحاظ سے یہ تعبیر بالکل صحیح تعبیر تھی۔ تو ارشاد فرمایا تو کفر کے ان سرخیلوں سے بھی لڑو۔ اصل میں ائمۃ الکفر کے الفاظ ہیں، ان کا اطلاق قریش کے سوا کسی اور پر نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ جو میں بار بار توجہ دلا رہا ہوں کہ اس معاہدے سے مراد حدیبیہ کا معاہدہ ہے، مسجد حرام کے پاس یہی معاہدہ ہوا تھا، اور یہاں جو ائمۃ الکفر کہا گیا ہے قریشی کو کہا گیا ہے، تو اس کو اگر آپ دوسری تفسیروں میں دیکھیں گے تو یہ واضح ہو جائے گا کہ یہ کیوں توجہ دلائی جا رہی ہے، اس میں بڑی غلطیاں ہوئی ہیں۔ اصل میں ائمۃ الکفر کے الفاظ ہیں، ان کا اطلاق قریش کے سوا کسی اور پر نہیں ہو سکتا تھا، وہی پورے عرب کے سردار اور پیشوا تھے، اور دین کے معاملے میں تمام اہل عرب انہی کے تابع تھے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے بعد کے لیے سیاسی نزاع کا فیصلہ فرمایا، یعنی یہ توقع تھی یا اندیشہ تھا، کہیے یہ اندیشہ تھا کہ بعد میں ایک نزاع برپا ہو جائے گی۔ انصار ایک لمبے عرصے تک رسول اللہ کی قیادت میں حکمرانی کرتے رہے تھے، یعنی مدینہ میں جب ریاست قائم ہوئی تو وہی تھے کہ جن کی حمایت، جن کی مدافعت سے ریاست قائم تھی، اور وہی تھے کہ جن کی اکثریت کی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس کی عزت کی اور ان کو عزت دی اور اس کے مطابق ہی فیصلے کیے۔ تو یہ سب چیزیں چونکہ بالکل واضح تھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کے لیے جو فیصلہ فرمایا کہ یہ دو جماعتیں ہیں، اب ریاست مدینہ کے حدود تک محدود نہیں رہی، یا پورے جزیرہ نما عرب تک پھیل گئی ہے، اب میرے بعد اقتدار ان دونوں جماعتوں میں سے قریش کو منتقل ہو جائے گا۔ تو یہ فیصلہ جب کیا تو اس کے الفاظ یہی ہیں کہ میں یہ فیصلہ کیوں کر رہا ہوں، وجہ بیان کیا الناس تبع لقریش، اس لیے کہ اس جزیرہ نما عرب میں لوگ اسی قبیلے کی پیروی کرتے ہیں، انہی کو قیادت اور سیادت حاصل ہے۔ اور یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا مسلمان ہونے کے بعد بھی؟ تو فرمایا مسلمہم لمسلمہم و کافرہم لکافرہم، پہلے بھی یہی صورتحال تھی، اب بھی یہی صورتحال ہے۔ تو یہ ہر لحاظ سے سردار اور پیشوا تھے، وہی پورے عرب کے سردار اور پیشوا تھے، اور دین کے معاملے میں تمام اہل عرب انہی کے تابع تھے۔ مدعا یہ ہے کہ اگر قریش بھی اپنا معاہدہ توڑ دیں تو ان سے بھی لڑو، اور ایمان و اسلام کی دعوت قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہوں
تو جو پیچھے حکم دیا گیا ہے اس کے مطابق جہاں پاؤ قتل کر دو۔ سرزمین عرب کے تمام مشرکین کے لیے یہی اللہ کا حکم ہے، اس میں اب کسی کے لیے مزید رعایت کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ تو ارشاد فرما دیا تھا کہ ان کے قول و قرار کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ تمہارے دین میں عیب لگائیں۔ انہم لا ایمان لہم لعلہم ینتہون، ان کے قول و قرار کچھ نہیں، یہ آج نہیں تو کل اپنا عہد توڑ دیں گے، لہٰذا لڑو تاکہ یہ اس کفر و شرک سے باز آ جائیں۔ تو یہ پہلا شذرہ ہے، یعنی اس سورہ میں کیا کیا گیا ہے، جب آخری اقدام کا فیصلہ ہوا ہے تو ایک شذرے کے طور پر ایک حصہ آ گیا، اس کے بعد اس میں کچھ چیزیں واضح کر دی گئیں۔ اب حالات کے تحت آگے کیا ہوتا ہے اس کا انتظار ہوا، جب وہ دوسرا معاملہ بھی ہو گیا تو اس کے بعد دوسرا حصہ نازل ہونا شروع ہو گیا۔ تو اس طرح یہ 6 شذرات کا مجموعہ ہے، گویا 6 مراحل ہیں جن سے گزر کر یہ آخری اقدام پایۂ تکمیل کو پہنچا۔ تو یہ پہلا ہم نے پڑھ لیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن النواس ابن سمان الانصاری الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ضرب اللہ مثلا صراطا مستقیما وعلی جنبت الصراط سوران فیہما ابواب مفتحہ وعلی الابواب سطور مرخات وعلی باب الصراط داعٍ یقول ایھا الناس ادخلوا الصراط جمیعا ولا تتعرجوا وداعٍ یدعو من فوق الصراط فإذا أراد يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتح فإنك إن تفتح تلج والصراط الإسلام والسوران حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله وذلك الداعي على رأس الصراط کتاب اللہ والداعي من فوق الصراط واعظ اللہ فی قلب کل مسلم۔ نواس بن سمان کلابی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سیدھے راستے کی مثال دی ہے کہ اس کے دونوں طرف 2 دیواریں کھنچی ہوئی ہیں، یعنی یہ ایک تمثیل ہے جو اس روایت میں بیان ہوئی ہے اور بڑی خوبصورت تمثیل ہے۔ سیدھے راستے کی مثال دی ہے کہ اس کے دونوں طرف 2 دیواریں کھنچی ہوئی ہیں، ایک سیدھا راستہ ہے، ادھر بھی ایک دیوار ہے اور ادھر بھی ایک دیوار ہے، 2 متوازی دیواریں ہیں، دونوں میں دروازے کھلے ہیں جن پر پردے پڑے ہوئے ہیں، یعنی آدمی اس راستے سے گزرے گا، دائیں بھی دیوار ہے بائیں بھی دیوار ہے اور اس میں دروازے کھلے ہیں جن پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ راستے کی ابتدا میں، یعنی جہاں سے راستہ شروع ہو رہا ہے، ایک پکارنے والا پکار رہا ہے کہ لوگوں سب اندر آ جاؤ اور راہ چھوڑ کر کراہ نہ چلو، یعنی یہ سیدھا راستہ ہے، اسی پر چلتے رہو، اس راستے کو چھوڑ کر کوئی غلط راستہ نہ اختیار کرو، وہ پکار رہا ہے۔ اور راستے کے اوپر بھی ایک منادی ہے، یعنی ایک تو راستے کے ابتدا میں کھڑا ہے اور ایک راستے کے اوپر ہے، راستے کے اوپر بھی ایک منادی ہے۔ چنانچہ کوئی شخص اگر دروازوں کا پردہ کچھ بھی اٹھانا چاہتا ہے، یعنی یہ راستہ ہے، وہ کہہ رہا ہے اس پر چلو، سیدھے اس راستے پر چلتے ہوئے آؤ، یہ صراط مستقیم ہے، اور دائیں بائیں دیواروں میں دروازے بھی ہیں اور ان پر پردے بھی پڑے ہیں، یعنی کوئی مشکل نہیں ہے کہ دروازے بند ہیں، پردہ اٹھا کے جب چاہیں کسی دروازے میں چلے جائیں۔ چنانچہ کوئی شخص اگر دروازوں کا پردہ کچھ بھی اٹھانا چاہتا ہے، یعنی وہ سیدھے راستے پر چلتے ہوئے دائیں بائیں التفات کرتا ہے اور خیال ہوتا ہے کہ ادھر نہ چلا جاؤں، تو کچھ بھی اس طرف قدم بڑھانا چاہتا ہے تو وہ پکار کر کہتا ہے خبردار پردہ نہ اٹھانا، اس لیے کہ اٹھاؤ گے تو اندر چلے جاؤ گے،
یعنی ایک ہی قدم رکھو گے آگے تمہارے لیے بڑی ترغیبات ہیں، بس قدم رکھتے ہی ادھر چلے جاؤ گے۔ تو فرمایا کہ سو یہ راستہ اسلام ہے، یعنی تمثیل کیا ہے کہ یہ راستہ کیا ہے، یہ اسلام ہے، یہ سیدھا راستہ۔ دیواریں اللہ کے حدود ہیں، یعنی اس راستے پر اللہ تعالیٰ نے کچھ حدود قائم کر دیے ہیں کہ اگر اس راستے پر چلنا چاہتے ہو تو ایجابی طور پر یہ حدود ہے اور سلبی لحاظ سے یہ حدود ہے۔ وہی چیزیں جن کو ہم دین کے اوامر اور نواہی کہتے ہیں، کچھ چیزوں کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، کچھ سے روکا گیا ہے، یہ اللہ کے حدود ہیں۔ دیواریں اللہ کے حدود ہیں، کھلے ہوئے دروازے اس کی قائم کردہ حرمتیں ہیں، یعنی جن چیزوں کو اس نے ممنوع قرار دیا ہے، حرام قرار دیا ہے، تو کھلے ہوئے دروازے اصل میں ان کی طرف لے جانے والے راستے ہیں۔ راستے کی ابتدا میں پکارنے والی وہ خدا کی کتاب ہے، یعنی اللہ کی کتاب ہے جو تمہارے اندر موجود ہے، موجود رہے گی قیامت تک۔ وہ پکار رہی ہے کہ سیدھے اس راستے پر آؤ، یہ اسلام کا راستہ یہ ہے، ان حدود کی خلاف ورزی نہ کرو اور ان دروازوں کی طرف جھانک کر نہ دیکھو۔ خدا کی کتاب یہ کہہ رہی ہے، اور اس کا خاتمہ ہے۔ اور اوپر سے پکارنے والا منادی، یعنی دو تھے نا، ایک وہ کہ جو راستے کے سامنے کھڑا ہے، گویا اس کو تو میں آپ سب دیکھ رہے ہیں، یہ جو راستے کے سامنے کھڑا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ خبردار۔ لیکن اوپر بھی ایک منادی ہے، فرمایا وہ خدا کا وہ واعظ ہے جو ہر مسلمان کے دل میں ہے، یعنی تمہارے اندر جو خدا کی طرف سے ہدایت ہے، الہام ہے، وہ اوپر کا منادی ہے، آسمان کی ہدایت ہے، وہ الہام خداوندی ہے جو خیر و شر کے شعور کے ساتھ تمہیں دیا گیا ہے، وہ بھی یہی کہہ رہا ہے۔ تو دونوں میں ہم آہنگی ہے، اوپر کا منادی یعنی دل کے اندر بیٹھا ہوا منادی وہ بھی وہی بات کہہ رہا ہے اور قرآن بھی وہی بات کہہ رہا ہے۔ تو یہ تمثیل اس کی ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے یہ ٹھیک اسی حقیقت کا بیان ہے، یعنی اس تمثیل میں یہ حدیث ہے، کیا چیز بیان ہوئی ہے، اور یہ مسند احمد کی حدیث ہے، اس کا رقم ہے 17,634۔ یہ ٹھیک اسی حقیقت کا بیان ہے جو قرآن مجید نے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور نفس اور جیسا اسے سنوارا پھر اس کی نیکی اور بدی اسے سجھا دی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے کہ میں نے پیغمبر بعد میں بھیجے ہیں، کتابیں بعد میں نازل کی ہیں، پہلے ایک پیغمبر تمہارے اندر مبعوث کیا ہے، اور وہ خیر و شر کا الہام ہے کہ الفاظ میں بیان فرمائی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح قرآن خدا کا الہام ہے، اسی طرح کا ایک الہام خدا نے انسان کی فطرت میں بھی کیا ہے۔ چنانچہ دین کی ہدایت وہ اصلاً اپنے خالق کی طرف سے لے کے آتا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہاں آنے کے بعد وہ کسی ارتقائی عمل سے گزرنے کے بعد ہدایت کو دریافت کرتا ہے۔ جس طرح کہ انسانی فکر ایسے ہی آگے بڑھتا ہے، ارتقائی مراحل سے گزرتا ہے، جس طرح کہ حیاتیات میں بھی ہم نے ارتقاء کے بہت سے پہلو مشاہدہ کر لیے ہیں نئی سائنسی تحقیقات کے نتیجے میں، جس طرح کہ ہم انسان کی قوت ایجاد کا ظہور بھی ارتقائی دیکھتے ہیں، یعنی وہ ایک دن میں نہیں ہو گیا، صدیوں میں ہوتا ہے اور بتدریج آگے بڑھتا ہے۔ لیکن جو اللہ کی ہدایت ہے وہ کیا ہے کہ میں تمہارا پروردگار ہوں، تنہا پروردگار، اور اخلاقی اقدار تمہارے وجود کا اصلی شرف ہے۔ یہ دو باتیں ہیں جو اصل دین ہے۔ تو یہ بتایا ہے چنانچہ دین کی ہدایت وہ اصلاً یہ ہدایت اپنے خالق کی طرف سے لے کر آتا ہے۔ قرآن اسی ہدایت کی یاد دہانی ہے، یعنی وہ کوئی نئی چیز نہیں لے کے آیا، اس ہدایت کی یاد دہانی کرتا ہے۔ اور دونوں میں اس کے سوا کوئی فرق نہیں ہے کہ فطرت میں جو کچھ بالاجمال ودیت ہے، یعنی وہاں پر تفصیلات نہیں ہیں، وہ گویا بیج ہے جو ڈال دیا گیا ہے، تو جو کچھ بالاجمال ودیت ہے قرآن اس کی تفصیل کر دیتا ہے۔ یہ دونوں کا باہمی تعلق ہے، اس لیے قرآن نے اپنا نام رکھا ہے الذکر، یاد دہانی، اپنا نام رکھا ہے ذکرہ، یہ یاد دہانی ہے۔ تاہم فطرت کی یہ ہدایت خدا کی منادی اسی وقت بنتی ہے، یعنی ہدایت تو میری فطرت میں بھی ہے، آپ کی بھی ہے، مسیحی کی بھی ہے، یہودی کی بھی ہے، ملحد کی بھی ہے۔ یہ خدا کی منادی کس وقت بنتی ہے؟ جب انسان اپنے دل و دماغ کو مسلمان بنا لیتا ہے،
یعنی وہ بات سننے سمجھنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہاں مسلمان کا لفظ اصطلاحی مفہوم میں استعمال نہیں ہوا۔ اس کے لیے اصل میں فی قلب کل مسلم کے الفاظ آئے ہیں۔ ان میں قلب کے لیے مسلم کی تخصیص اسی بات پر دلالت کے لیے، یعنی یہ جو فرمایا ہے کہ ہر مسلمان کے دل میں ایک واعظ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دل جو خدا کے سامنے جھکنے کے لیے تیار ہے، وہ دل جو سرکشی اختیار کر چکا ہے، وہ اس آواز سے بھی بتدریج محروم ہو جاتا ہے۔ کیسے محروم ہوتا ہے اس کو قرآن مجید نے بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، یہاں تک کہ آخر میں فرمایا ہے کہ پھر مہر لگ جاتی ہے۔ اس کی کسی اور موقع پر تفصیلات عرض کروں گا۔ اب ہمارا وقت ختم ہوا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اب 10 منٹ کا وقفہ ہے، اس کے بعد سوال
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سولج آپ کی براہ راست نشست کو لے کر غامدی سینٹر ڈیلس سے حاضر خدمت ہیں. آغاز کرتے ہیں. غام صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. 8ویں نشست ہے آج. ایک بہت ہی مارکۃ الآراء، بہت ہی نازک اور حساس ایسا فکری تاریخی مقدمہ، بلکہ میں کہوں گا کہ لوگوں نے اس کو ایک دینی مقدمے کا رنگ دیا ہے، جس کی وجہ سے امت کے اندر دو دھارے ہیں، دو نقطہ نظر ہیں، ایک خلیج ہے. آپ سے ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو سوالات ہیں، سیدنا امیر معاویہ اور سیدنا علی کا اختلاف کیا تھا، لوگوں نے اپنی زندگیاں اس پہ لگا دی ہیں، باہمی تعلقات کا انحصار اس پہ ہو گیا ہے، لوگ ایک دوسرے کی بات سننے پر آمادہ نہیں ہیں. آپ کا کیا زاویہ نظر ہے؟ سیاسی منظرنامہ کیا ہے؟ حالات کیا ہے؟ تاریخ کا ارتقاء اور پھر دین کی اصولی ہدایت کیسے ایک سماج کے اندر روبہ عمل ہوتی ہے، سب کو ہم ترتیب سے جان رہے ہیں. 3 سوالات کہ سیدنا علی کے، سیدنا عثمان کے رخصت ہونے کے بعد سیدنا علی کے انتخاب کی نوعیت، سیدنا امیر معاویہ نے جو نہیں مانا، اپنی حکومت کا انعقاد کیا اور پھر یزید کو اس منصب پر بٹھا دیا جس منصب پر اس سے پہلے خلفائے راشدین تھے. ان سب سوالوں کی دینی، اخلاقی، سیاسی نوعیت کیا ہے؟ آخری سوال آج میں پوچھنا چاہتا ہوں، جو ابتدا میں 4 سوالات تھے، اور میں یہ بھی بتا دوں لوگوں کو کہ ان پچھلے 3 سوالات پر اور آخری سوالات پہ بھی جو اشکالات، جو اعتراضات، جو ایسی باتیں جن پہ غامدی صاحب سے لوگ اختلاف رکھتے ہیں، ایک ایک کو ہم آخر میں زیر بحث لائیں گے. لیکن آج غامدی صاحب آغاز کرتا ہوں. آخری سوال، یزید بیٹھ گئے منصب پر حکمران کے، اور پھر سیدنا حسین نے ان کی اس خلافت کو ماننے سے انکار کیا، یہاں تک کہ اپنی جان بھی دے دی. عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کی یہ جان دینے ہی کے بعد اسلام زندہ ہوتا ہے، اور کربلا کے بعد. کیا کہتے ہیں اس پورے منظرنامے پہ؟ میں آپ کے 3 سوالوں کا جواب دے چکا ہوں. چوتھے سوال کے جواب کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک بنیادی مقدمہ سمجھ لیجیے. ہم جب کوئی ایک فیصلہ کرتے ہیں، خواہ وہ فیصلہ معاشرتی سطح پر کیا جائے، وہ سیاسی سطح پر کیا جائے، یا وہ معیشت کے باب میں کیا جائے، کیونکہ یہ تینوں ابواب ہماری اس دنیوی زندگی کا احاطہ کرتے ہیں، تو فیصلے کے کچھ منطقی نتائج ہوتے ہیں، یعنی اس کی کچھ کرالریز ہوتی ہیں. آپ اس فیصلے کی صحت اور عدم صحت پر بھی گفتگو کر سکتے ہیں، آپ اس فیصلے کو تبدیل کرنے کے لیے بھی جدوجہد کر سکتے ہیں، لیکن جب تک وہ فیصلہ موجود ہے اس کے ان منطقی نتائج کو نکلنے سے آپ نہیں روک سکتے. میں نے جس طرح کہ عرض کیا تھا کہ اگر آپ نے جمہوریت قائم کرنی ہے تو اس کے کچھ لوازم ہیں، بالکل اسی طریقے سے اگر آپ کوئی دوسرا فیصلہ کرتے ہیں تو اس کے کچھ نتائج ہیں. ہم جب جمہوری معاشرت قائم کرتے ہیں، جیسے کہ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے کہ قائم کی گئی، تو اس کے ساتھ ہی منطقی طور پر ہم یہ مان لیتے ہیں کہ لوگوں کو اختلاف کا حق حاصل ہے. اختلاف سے مراد سیاسی معاملات میں اختلاف، وہ اپنی رائے دے سکتے ہیں، وہ اس کا اظہار کر سکتے ہیں، وہ لوگوں کو منظم کر سکتے ہیں، وہ سیاسی جماعتیں بنا سکتے ہیں، اور وہ انتخابات میں اپنے آپ کو ریاست اور حکومت کی سربراہی کے لیے پیش کر سکتے ہیں. ٹھیک، یہ جمہوریت کے اصول کو مان لینے کے منطقی نتائج ہیں. اگر آپ یہ کہیں کہ ہم نے جمہوریت کا اصول تو مان لیا ہے، لیکن ان میں سے کسی چیز کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو آپ اصل میں فکر کے تضاد میں بھی مبتلا ہیں اور عمل کے تضاد میں بھی مبتلا ہیں. درست. اور دنیا میں ہر چیز گوارا کی جا سکتی ہے، تضاد گوارا نہیں کیا جا سکتا. اس وجہ سے جب بھی کوئی فیصلہ کیا جائے تو فیصلے پر گفتگو کریں، فیصلے کی صحت کے کیا دلائل ہیں بیان کریں، اگر کسی کو وہ منظور نہیں ہے تو عدم صحت کے کیا دلائل ہیں وہ بیان کریں. لیکن جب وہ فیصلہ ہو جائے گا تو اس فیصلے کے منطقی نتائج پر بحث نہیں ہوگی. میں ایک فکری سطح پر اس کی مثال دیتا ہوں تاکہ بات کو آگے بڑھایا جا سکے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ ہیں وہ بحث یہاں سے شروع کر دیتے ہیں کہ معجزہ کیسے ہو سکتا ہے. تو میں ہمیشہ سے ان سے کہتا ہوں کہ خدا کیسے ہو سکتا ہے. جب آپ نے یہ مان لیا کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، تو اس کے منطقی نتیجے کے طور پر اس کو ماننے میں مانے کیا ہے؟ یہ تو عقلی تقاضا ہے اس کا کہ اب وہ پروردگار جب چاہے، جس طرح چاہے، جو قاعدے اصول انہوں نے بنا رکھے ہیں ان کے خلاف کوئی اقدام کر دے. یعنی وہ اب عادت کا پابند کیسے ہو گیا؟ عقلی طور پر آپ اب یہ مطالبہ نہیں کر سکتے. بالکل اسی طریقے سے میں نے جمہوریت کی مثال دی کہ جہاں قائم ہوگی
वहाँ आप अब ये नहीं कह सकते कि मीडिया पर पाबंदियाँ लगानी हैं, ये नहीं कह सकते कि आपने लोगों को इजहार राय से रोकना है, ये नहीं कह सकते कि अब आपने सियासी जमातें नहीं कायम होने देनी, क्योंकि वो बनाई ही इसलिए गई है, यानी जमहूरियत या जमहूरियत का नज़म वो वजूद पजीर ही इसलिए किया गया है कि जिस तरह मैंने बहुत इब्तदा में अर्ज़ किया था कि इंसानों के अंदर जो लोग क़यादत की सलाहियत लेके पैदा होते हैं उनके लिए एक चैनल कायम कर दिया जाए, यानी उनमें से हर शख्स के लिए अब खुला मैदान है, वो मैदान में आएगा, वो अपनी बात कहेगा, वो लोगों को जमा करेगा, लोगों को जमा करने के बाद एक सियासी जमात बनाएगा, सियासी जमात की हैसियत से जद्दोजहद करेगा, उसके बाद इंतखाबात का मौका आएगा, अपने आप को पेश कर देगा। तो पहले कदम से लेकर इस आखिरी कदम तक हर चीज़ को आपको फिर जायज़ करार देना पड़ेगा, इस पर आप पाबंदी नहीं लगा सकते। हमारे यहाँ चूँकि एक नीम जमहूरी नीम इस्तिबदादी निज़ाम कायम है हमारे मुल्क में, तो इस वजह से आप देखते हैं कि ये कशमकश रहती है, यानी फिर उसके बाद आप कभी मीडिया पर पाबंदी लगाते हैं, कभी आप लोगों को इजहार राय से रोकने की सही करते हैं, कभी आपके लिए सोशल मीडिया एक मसला बनकर खड़ा हो जाता है, कभी आप सियासी जमातों को कलअदम करार देते हैं। हमारे मुल्क की तारीख़ में कई मरतबा ये हो चुका है। इस तरह की कई चीज़ें आप करते हैं, लेकिन इसी तज़ाद के अंदर आप अपना भी नुकसान करते हैं और अपने मुल्क का भी नुकसान करते हैं। चुनांचे आपको पहले मरहले में ये फ़ैसला कर लेना चाहिए कि अगर जमहूरियत है तो फिर इख्तलाफ राय होगा, फिर लोग अपने आप को मुनज़्ज़म करेंगे, फिर वो अपनी अलग अलग क़यादत के तहत पार्टी बनाएंगे, फिर आपको उनकी इस आज़ादी को तस्लीम करना होगा। ठीक, ये बुनियादी मुकद्दमा है। अब अगर आपने इसके बिल्कुल बरखिलाफ़ जमहूरियत के बजाय मलूकियत का फ़ैसला कर लिया, या आपने आज के ज़माने में जैसे हमारे हमसाया मुल्क चीन में है ये फ़ैसला कर लिया है कि एक पार्टी की आमरीत कायम कर दी जाएगी, तो अब इनमें से जो फ़ैसला भी आप करेंगे उसके फिर नताइज। चुनांचे जहाँ कहीं इस्तिबदादी नज़म को इख्तियार किया जाएगा, हमारे हमसाये में एक और हमसाये में अफ़गानिस्तान में अब एक इस्तिबदादी हुकूमत कायम हो रही है, यानी मजहबी तबके का इस्तिबदाद कायम होगा, उसके लिए भी नागुज़ीर है कि वो इनमें से किसी चीज़ को अब गवारा न करें। यानी जब आपने ये तय कर लिया कि हुकूमत एक ख़ानदान में रहेगी, मसलियत कोई भी है, उसकी फ़ैसले की कोई भी बुनियाद है, आप उसके लिए मजबूर थे या आपने अपनी आज़ादाना मर्ज़ी से किया है। जब आपने ये फ़ैसला कर लिया, जैसे सऊदी अरब में ये फ़ैसला हो गया एक सदी पहले कि यहाँ मलूकियत कायम होगी, तो मलूकियत का मतलब क्या है कि एक ख़ानदान की हुकूमत को तस्लीम कर लिया गया है। मैं इससे पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये तस्लीम करना क्या होता है, डिफेक्टो तस्लीम करना। मैं यहाँ डिफेक्टो तस्लीम करने की भी वजाहत कर दूँ, इसमें बाज़ लोग गलतफहमी पैदा करते हैं, यानी हम कहते हैं कि मार्शल लग गया है, ये नाजायज़ एक नाम है, इसमें दस्तूर तोड़ दिया गया है, लेकिन जब ये लग गया है तो इसके बाद क्या ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करेगी, क्या नीचे की अफवाज काम नहीं करेंगी, क्या आप पासपोर्ट लेने के लिए किसी दफ्तर में नहीं जाएंगे, क्या उन्हीं लोगों के ज़रिए से जारी होने वाले हुदूद क़यूद के मुताबिक मामलात नहीं करेंगे, टैक्स पे करेंगे, आप उनके मुतालबे पर टैक्स अदा नहीं करेंगे, यानी अगर आप ये नहीं करेंगे तो ये दर हकीकत बगावत का इर्तिकाब होगा। तो डिफेक्टो का मतलब ये होता है कि हम एक हुकूमत को ना तो ये कह रहे हैं कि वो जायज़ है, ना ये कह रहे हैं कि वो मशरू तरीके पर कायम हुई है, लेकिन उसका बिलफेल नज़म माना जाएगा। इस वक्त जब ये मान लिया जाएगा कि अफ़गानिस्तान में एक हुकूमत कायम हो गई है और ये हुकूमत जमहूरी तरीके से कायम नहीं हुई, तो अब उसके लाजमी नतीजे के तौर पर आप ये तस्लीम करेंगे ना कि वो हुकूमत अब कानून साजी करेगी, वो उस कानून का नफाज करेगी, वो मुजरिमों को सज़ाएँ देगी, वो अपने ख़िलाफ़ किसी उठने वाले के ख़िलाफ़ भी इक़दाम करेगी, ये सब चीज़ें होंगी। इस वक्त भी आपने देखा कि जैसे ही काबुल पर कब्ज़ा हो गया और फिर एक गिरोह ने एक वादी में उसको कबूल करने से इनकार कर दिया, फिर एक इक़दाम किया गया ना, तो ये वो मंतकी नताइज हैं, यानी जिस वक्त आप कोई फ़ैसला करते हैं तो उसकी फिर क्रॉलरीज होती हैं, उसके मंतकी नताइज हैं। मलूकियत जहाँ भी कायम की जाएगी वहाँ आपको इल्म में, फ़िक्र में, साइंस में हज़ार सहूलतें हासिल हों, जो कहना है कहें, जो करना है करें, लेकिन सियासी मामलात में आज़ादी नहीं दी जा सकती। अच्छा, इसलिए कि सियासी मामलात में आज़ादी देने के मानी ये है कि आपने एक दूसरे निज़ाम के लिए राह खोल दी, तो या तो वो दूसरे निज़ाम के लिए राह खोलिए,
یعنی آپ کی قوت ایجاد وہ ادارے بنائے، اس کا کوئی نظم قائم کیجئے، جیسے کہ دنیا نے قائم کیا ہے اور قائم کر کے دکھایا ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو سیاسی اختلافات پھر لازمی طور پر ممنوع قرار دینے پڑیں گے، یعنی ان کا راستہ نہیں کھول سکتے۔ اس وقت کی دنیا میں دیکھ لیجیے، سیاسی اختلاف کو چین قبول نہیں کرتا، یعنی وہ اس کو قبول نہیں کرے گا کہ لوگ اٹھ کے اس وقت جو نظم حکومت چل رہا ہے اس پہ تنقید شروع کر دیں، اس میں لوگوں کو منظم کرنا شروع کر دیں، اس پر سیاسی جماعتیں بنانا شروع کر دیں، نہیں قبول کرے گا نا۔ یہ ساری چیزیں ممنوع ہوں گی۔ مارشل لا آتا ہے، سب سے پہلے سیاسی جماعتوں کو کالعدم قرار دیتا ہے، اس لیے کہ سیاسی جماعت پیدا ہی یہاں سے ہوتی ہے کہ آپ یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو دوسرے لوگ پیدا کیے ہیں، باصلاحیت لوگ قوم میں پیدا ہوتے رہتے ہیں، قیادت کے اہل بھی پیدا ہوتے رہتے ہیں، ان کا حق ہے کہ وہ جد و جہد کریں، ان کا حق ہے کہ وہ لوگوں کی رائے لیں۔ تو دنیا نے جمہوریت کے ذریعے سے اصل میں فطرت کے اس اصول کو روبہ عمل ہونے کا موقع دیا ہے، یعنی اب یہ کچھ بھی مشکل نہیں ہوتا۔ ہمارے ملک میں آپ دیکھیں، بہت غیر معمولی صلاحیتوں کے بعض لوگ تھے جو اٹھے، انہوں نے خیال کیا کہ قوم انہیں بھی قبول کر لے گی، پارٹیاں بنا لی۔ افتخار چودھری صاحب نے پارٹی بنائی، نور خان صاحب نے پارٹی بنائی، اصغر خان صاحب نے پارٹی بنائی، ڈاکٹر قدیر صاحب نے پارٹی بنائی۔ اسی طریقے سے کچھ جد و جہد ذرا نچلے درجے میں ہمارے ایک سپہ سالار نے بھی کی۔ تو یہ سب معاملات ہوتے رہے، لیکن جو جمہوریت کا اپنا نظام ہے اس میں کیا ہوا؟ اس میں یہ ہوا کہ وہ پارٹیاں نہیں چل سکیں، لوگوں میں پذیرائی نہیں ہوئی۔ سیاست اور قیادت کے لیے محض یہ کافی نہیں ہوتا کہ آپ بہت باصلاحیت ہیں، آپ پاکستان کے چیف جسٹس رہے ہیں، آپ نے فوج کی قیادت کی ہے، اس کا اصلی انحصار اس پر ہوتا ہے کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا رائے قائم کرتے ہیں۔ تو یہ اس کی کرونری ہے۔ تاہم ان لوگوں کو بھی آپ نے پورا موقع دیا کہ وہ اپنی جماعتیں بنائیں اور ان جماعتوں کا نظم قائم کریں اور اس کے ساتھ چلیں، لیکن یہ موقع آپ سعودی عرب میں نہیں دیتے، یہ آپ چین میں نہیں دیتے، اس لیے کہ سیاسی اختلاف وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر وہ ہوگا تو ملوکیت نہیں چل سکتی، پارٹی کی آمریت نہیں چل سکتی، مارشل لا کی بنیاد پر فوج کی حکومت نہیں چل سکتی۔ اس وقت بحث یہ نہیں ہے کہ جائز طریقہ کیا ہے، جائز طریقہ صرف ایک ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ حکومتیں امرہم شورا بینہم کے اصول پر قائم ہوں، جمہوری طریقے سے ان کا انعقاد کیا جائے، لوگ فیصلہ کریں کہ کس کو حکومت کرنی ہے، اور لوگوں کی رائے سے محروم ہو کر حکومتیں ختم ہو جائیں۔ یہی مشروع طریقہ ہے، یہی صحیح طریقہ ہے، یہی جائز طریقہ ہے۔ اس طریقے کو چھوڑ کر جو طریقہ بھی آپ اختیار کریں گے، آپ یہ نہیں کر سکتے کہ طریقہ تو وہ اختیار کر لیں اور پھر اس کی کرونریز کو ماننے سے انکار کر دیں، اس کے منطقی نتائج کو قبول نہ کریں۔ تو اس لیے جہاں ملوکیت قائم ہوگی وہاں پر آپ سیاسی سرگرمیوں کی اجازت نہیں دے سکتے۔ آپ کسی شخص کو کسے باشد جبریل امین بھی ہو زمین پر اتر آئے، آپ یہ حق نہیں دے سکتے۔ یہ اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ اب وہ آ کے حکومت پر نقد شروع کر دے، وہ اس پورے نظم کو چیلنج کر دے، چیلنج کرنے کے بعد اپنی ایک سیاسی جماعت بنائے، یہ آپ اجازت نہیں دے سکتے۔ ٹھیک، تقوی کا کیا مقام ہے، شخصیت کا کیا مقام ہے، وہ ابو حنیفہ اور شافعی ہے، کچھ بھی ہے، لیکن سیاسی معاملات میں جب اس نظم کو آپ اختیار کر لیں گے تو پھر اس کے اس تقاضے کو بھی ماننا ناگزیر ہو جائے گا۔ اس مقدمے کو ذہن میں رکھیے۔ ٹھیک، اب یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو حکومت قائم ہوئی، معاف کیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو حکومت قائم ہوئی، میں نے بہت تفصیل کے ساتھ تجزیہ کر کے بتایا ہے کہ وہ جمہوری اصول پر قائم ہوئی۔ وہ جب جمہوری اصول پر قائم ہوئی، امرہم شورا بینہم کے اصول پر، تو آپ خلفائے راشدین کے زمانے میں کسی سیاسی اختلاف پر کسی پابندی کا شائبہ بھی نہیں دیکھتے۔ دیکھیے میں اس کی مثالیں دیتا ہوں۔ سیدنا صدیق کا لیے ابتدائی فیصلہ کہاں ہوا؟ سقیفہ میں۔ وہاں انصار اس بات پر اصرار کر رہے تھے کہ اس سے پہلے بھی نظم حکومت میں ان کا حصہ غیر معمولی رہا ہے، اب بھی یہی ہونا چاہیے، بلکہ اقتدار انہی کو ملنا چاہیے۔ یہ ایک سیاسی اختلاف تھا، انہوں نے کیا یہ سیاسی اختلاف۔ یہ تجویز بھی وہاں زیر بحث آئی کہ ایک حکمران یا ایک امیر مہاجرین میں سے لے لیا جائے، ایک انصار میں سے لے لیا جائے، جس پر سیدنا عمر نے یہ تبصرہ کیا کہ ایک میان میں دو تلواریں کیسے ہو سکتی ہیں، یعنی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، فطرت کے خلاف ہے، نظم تو ایک ہی جگہ ارتکاز کرے گا۔ یہ سب بحث ہوئی۔ اس بحث کے بعد اتفاق رائے ہو گیا
یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کا حوالہ دیا گیا تو انصار فوری طور پر سرفگندہ ہو گئے. لیکن انصار کے لیڈر، انصار کے بڑے رہنما، بڑی غیر معمولی حیثیت تھی ان کی، سیاسی حیثیت تھی، سعد بن عبادہ، انہوں نے اس فیصلے کو قبول نہیں کیا. اچھا، یہاں میں یہ بات واضح کر دوں کہ جس کو آپ کہتے ہیں نا بیعت لینا، تو یہ ایسا نہیں ہے کہ بیعت کوئی ووٹ دینا ہوتا ہے. یہ بھی ایک غلط فہمی ہے، اس کو رفع کریں. ووٹ میں تو آپ رائے دیتے ہیں جس کے نتیجے میں کوئی حکمران بنتا ہے. یہ حکومت کے قیام کے بعد اس سے اطاعت کا عہد ہوتا ہے. تو جب حکومتیں قائم ہوتی ہیں تو ایک اخلاقی مسئلہ ان کو پیش آ جاتا ہے نا کہ اب روز روز ان حکومتوں کو چیلنج کیا جائے گا تو وہ اطاعت کا عہد لیتی ہیں. اس وقت بھی افواج پاکستان سے یا کسی بھی ملک کی افواج سے آپ یہ تقاضا کرتے ہیں کہ اس کا سپہ سالار یا افواج کے ذمہ دار لوگ یہ اطاعت کا عہد کریں. وہ کہتے ہیں کہ ہم اس آئین کی پابندی کریں گے. یہ کیا ہے اصل میں؟ یہ اصل میں جو نظم قائم کر دیا گیا ہے اس نظم کی اطاعت کا عہد ہے. قدیم زمانے میں یہ عہد بیعت کی صورت میں لیا جاتا تھا. ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایک پوری جمعیت سے لوگ بیعت لے لیں، ایک پوری قوم سے لے لیں، لیکن زیادہ تر یہی ہوتا تھا کہ جو بڑے لیڈر ہیں ان سے یہ تقاضا کیا جاتا تھا کہ وہ عہد اطاعت کریں. یعنی یہ حکومت کے قیام کے بعد، جیسے ہمارے ہاں حلف لیا جاتا ہے، حلف ووٹ نہیں ہوتا، وہ ہم بعد میں اٹھاتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے بیعت کا مطالبہ کیا جاتا تھا. تو آپ جانتے ہیں کہ جب سیدنا صدیق کا انتخاب ہو گیا تو اس کے بعد اگلے دن بیعت کا مطالبہ کیا گیا. لوگوں نے مسجد نبوی میں بیعت کی. اس کا مطلب تھا کہ حکومت کو تسلیم کر لیا گیا ہے، تمام لیڈرشپ اس کی اطاعت کرنے کے لیے تیار ہو گئی ہے. سعد بن عبادہ نے یہ بیعت نہیں کی، لیکن ان کے خلاف کوئی معمولی سا اقدام بھی نہیں کیا گیا. نہیں کی نا بیعت. ترغیب دینا ایک الگ بات ہے، کسی کو توجہ دلانا الگ بات ہے، لیکن کوئی اقدام نہیں کیا گیا. ایک بڑے لیڈر کو وہ جگہ ہی چھوڑ دینی پڑی، لیکن کوئی اقدام نہیں ہوا. یہ آپ جانتے ہیں کہ سیدنا صدیق نے جب لوگوں نے حکومت کے اس اختیار کو چیلنج کیا جو ٹیکس لینے کے بارے میں ہے، یعنی زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، تو کس قدر سخت ایکشن لیا ہے، جو اپنی جگہ ایک تاریخی اقدام بن گیا، لیکن یہاں کسی قسم کا کوئی اقدام نہیں کیا. اسی طریقے سے سیدنا فاروق کا عہد تو خیر ایسا تھا کہ اس میں کسی نے سر نہیں اٹھایا، لیکن سیدنا عثمان کے زمانے میں کیا ہوا؟ لوگوں کو ان سے اختلاف ہوا، انہوں نے خطوط لکھے، جگہ جگہ سے اکٹھے ہوئے، کسی قسم کا کوئی اقدام کیا گیا؟ جب وہ اکٹھے ہو رہے تھے اس وقت بھی کوئی اقدام نہیں کیا گیا. جب وہ مختلف جگہوں پر لوگوں کو اپنا قائل کر رہے تھے، کہیں بصرے میں اور کہیں وہاں اور کہیں یہاں، کسی قسم کا کوئی اقدام نہیں کیا گیا. وہ مدینہ میں آ گئے. یعنی یہاں تو یہ خیال ہوتا ہے کہ اقدام ہونا چاہیے تھا، اس وقت بھی نہیں کیا گیا. وہ آ کے مسجد نبوی میں تقریریں کرتے رہے، پھر بھی کوئی اقدام نہیں کیا. یہاں تک کہ ان ظالموں نے ایک خلیفہ راشد کو شہید کر دیا، سیدنا عثمان قتل کر دیے گئے. اتنا بڑا حادثہ ہو گیا، لیکن وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوئے کہ اپنے ساتھ اختلاف رکھنے والوں کو استبدادی قوت کے ساتھ تلوار کے زور پر اپنا مطیع بنائیں. یعنی بات ہوتی رہی، مذاکرات بھی ہوتے رہے، سمجھانے بجانے کا معاملہ بھی ہوتا رہا. میں یہاں یہ عرض نہیں کر رہا کہ اس حد تک جو انہوں نے نرمی برتی وہ درست تھی یا نہیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب ایک جمہوری نظم قائم ہو گیا کہ جس کی بنیاد کسی خاندان کے تغلب پر نہیں ہے، جس کی بنیاد استبداد پر نہیں ہے، یہ کسی ایک پارٹی کی حکومت نہیں ہے، اس طریقے سے جمہوری نظم قائم ہوا تو رویہ یہ رہا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ، یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ ان کی حکومت کے انعقاد ہی کو چیلنج کر دیا گیا. لوگ اس پر گفتگو کر رہے ہیں، وہ خط و کتابت کر رہے ہیں، وہ اپنے دلائل دے رہے ہیں، وہ بات کر رہے ہیں. اس وقت تک کوئی اقدام ان کی طرف سے نہیں ہوا جبکہ دوسری طرف سے تلوار نہیں اٹھا لی گئی. یعنی اب جب لشکری نکل آئیں گے تو خواہ وہ جمل میں نکلیں، خواہ وہ صفین میں نکلیں. اور سب سے بڑی مثال کیا ہے؟ خود خوارج. یعنی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے بیعت توڑ دی، جنہوں نے عہد اطاعت باندھا اور اس کے بعد انکار کر دیا ہے. ان لوگوں نے اپنی جمعیت کرنا شروع کر دی. ان سے کہا جاتا ہے یہ تو سرے بازار گالیاں دیتے ہیں، یہ نہ صرف یہ کہ غلط رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں بلکہ قتل کی دھمکیاں بھی دیتے ہیں. لیکن وہ اصرار کر رہے ہیں جواب میں کہ جب اقدام کریں گے پھر دیکھو.
گویا جس وقت آپ ایک جمہوری نظم قائم کرتے ہیں، ان کو جنگ کرنا پڑی بالآخر، لیکن اس وقت کرنا پڑی جب دوسری طرف سے لشکر بن گئے، یعنی جارحیت گویا سامنے کھڑی ہو گئی آ کے، تو اس وقت ظاہر ہے کہ ایک حکمران جو اپنے آپ کو جائز حکمران سمجھتا ہے وہ اقدام کرے گا، بغاوت کو ختم کرنے کے لیے اقدام کرے گا، لیکن کسی جگہ پر بھی آپ یہ نہیں کہتے کہ لوگوں کو بات کرنے سے روکا جا رہا ہے، لوگوں کو جمع ہونے سے روکا جا رہا ہے، لوگوں کے راستے میں کوئی رکاوٹ اس طرح کی پیدا کی جا رہی ہے۔ اس طرح کے تمام معاملات خلافت راشدہ میں آپ پوری تاریخ پڑھ کے دیکھ لیجئے، یہ کوئی انفرادی قصے نہیں ہیں، بلکہ بالکل مجمع علیہ تاریخ میں آپ کو کوئی ایسی چیز نہیں ملے گی، اور اگر کوئی اکا دکا واقعہ ہوگا تو وہ بالکل غلط طریقے سے بیان کر دیا گیا ہوگا، ورنہ اصلاً بالکل اسی طریقے کا معاملہ رہا ہے۔ تو میں یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جمہوری نظم جہاں بھی قائم کیا جائے گا وہاں پر آپ کو اس کے لازمی نتیجے کے طور پر ان سب چیزوں کی آزادی دینی ہوگی۔ اس میں اقدام اسی وقت کیا جائے گا اور اسی وقت جائز سمجھا جائے گا جب کہ عملاً کوئی شخص تلوار اٹھا لے گا، یعنی پھر وہ اقدام کس اصول پر ہوگا؟ بالکل اسی اصول پر کہ جو حکومت بالفعل قائم ہو جاتی ہے، ڈیفیکٹو قائم ہو جاتی ہے، اس کو بھی قانون کے نفاذ کا اختیار ہوتا ہے، وہ بھی چور کو سزا دے گی، وہ بھی زانی کے پیٹھ پر کوڑے برسائے گی، اور اس کو جائز مانا جاتا ہے، اگرچہ حکومت کے اپنے انعقاد پر اعتراض کیا جا رہا ہوتا ہے، یعنی اسے نہیں مانا جا رہا ہوتا۔ طالبان کی حکومت قائم ہو گئی، میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق قائم نہیں ہوئی، لیکن جب وہ قائم ہو جائے گی تو قانون بھی بنائے گی اور قانون کا نفاذ بھی کرے گی۔ ٹھیک، اسی طرح ہمارے یہاں مارشل لاء آ جاتا ہے، ظاہر ہے کہ اس کے ناجائز ہونے میں کیا شبہ ہے؟ اس میں کیا شبہ ہے کہ گویا فوج اپنے اس عہد کو توڑ دیتی ہے اور اس طرح ایک بڑے گناہ کا ارتکاب کرتی ہے، بحیثیت ادارہ ارتکاب کرتی ہے، لیکن پھر بھی حکومت جب قائم ہو جاتی ہے، ڈی فیکٹو قائم ہو جاتی ہے، بالفعل قائم ہو جاتی ہے، اندر سے اس کو کوئی مزاحمت پیش نہیں آتی، اندر سے مزاحمت پیش آئے گی تو ظاہر ہے کہ خانہ جنگی شروع ہو جائے گی، لیکن جب وہ اپنا تغلب قائم کر لیتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بالفعل اب یہ حکومت ہے، پھر جو قانونی معاملات ہیں وہ اس کے بعد ہوتے ہیں اور ان کو مانا جاتا ہے، اس لیے کہ انسان انارکی کو قبول نہیں کر سکتا۔ یہ وہی اصول ہے کہ جب آپ نے ایک چیز کی بنیاد کو قبول کر لیا تو پھر اس کے نتائج کو بھی قبول کریں گے۔ ٹھیک، یعنی اگر آپ نے ایک حکومت کو ڈی جیورو نہیں مانا لیکن ڈی فیکٹو قبول کر لیا، تو ڈی فیکٹو قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ اختیار اس کو حاصل ہو گیا ہے کہ وہ قتال بھی کرے گی، وہ جہاد بھی کرے گی، وہ نظم و نسق بھی قائم کرے گی، وہ مختلف نوعیت کے اقدامات بھی کرے گی، قانون سازی بھی کرے گی، قانون ساز کے حیثیت سے اپنے اقدامات کو نافذ بھی کرے گی۔ یہ تمام چیزیں اس کے لازمی نتیجے کے طور پر ہوں گی۔ تو جب آپ ملوکیت قائم کرتے ہیں تو میں نے یہ عرض کیا ہے کہ اس کا بھی ایک لازمی نتیجہ ہے کہ اب اختلاف نہیں گوارا کیا، سیاسی اختلاف، پھر عرض کر رہا ہوں کہ سیاسی اختلاف نہیں گوارا کیا جاتا۔ اگر ملوکیت سیاسی اختلاف کو گوارا کرے گی تو اپنے وجود کی نفی کر دے گی، اپنی قبر خود کھود دے گی۔ تو بحث اس پر تو ہو سکتی ہے کہ اس نظام کو دفن ہونا چاہیے، ملوکیت نہیں ہونی چاہیے، اس کی جگہ پر جمہوریت ہونی چاہیے، پھر بتانا چاہیے کیسے قائم کی جائے، یعنی اس پر بحث ہوگی، اس پر ہم بڑی تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں، لیکن جب وہ قائم ہو جائے گی تو پھر اس کو گوارا نہیں کرے گی، ہر حال میں اس کا استحصال کرے گی۔ اس میں پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آپ کے مقابلے میں کون ہے۔ تو جب معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ اب ان کے بعد وہ نظام نہیں ہوگا جو خلفائے راشدین نے قائم کیا تھا، اس نظام کے بجائے اب ملوکیت قائم کی جا رہی ہے، یعنی کوئی شخص اس کو اگر جھٹلاتا ہے کہ ملوکیت قائم نہیں ہوئی تو وہ بداہت کی نفی کرتا ہے، یعنی ملوکیت کا فیصلہ ہو گیا۔ جیسے ہی انہوں نے یہ کہا کہ اب اس خاندان میں، اور خاص طور پر میں اپنے بیٹے کو مقرر کر رہا ہوں، تو ولی عہدی کے اس اعلان نے ملوکیت کی ابتدا کر دی۔ اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا صدیوں تک یہی نظم قائم رہا اور صدیوں تک یہی ہوتا رہا کہ پھر سیاسی لحاظ سے کسی اختلاف کو گوارا نہیں کیا گیا۔ یعنی گوارا کرنے کی وہی نوعیت ہے کہ اگر کوئی ایسا قابل لحاظ نہیں ہے تو صرف نظر کر لیا، لیکن اصلاً حکومت یہی سمجھتی ہے جو ملوکیت کی بنیاد پر قائم ہو کہ اس چیز کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ لوگ حکومت کے اس نظم کو چیلنج کریں، یعنی زبانی سے بے شک چیلنج کریں، لوگوں کو اس کی دعوت دیں، اور حوصلہ مند لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے قیادت کی صلاحیت دی ہوتی ہے وہ اپنے پیروکاروں کو منظم کر کے اس کے مقابلے میں آئیں۔ چنانچہ جب ملوکیت کا فیصلہ ہو گیا تو اس کے ساتھ ہی ان لوگوں کے بارے میں بھی توجہ دلا دی گئی
جو اس وقت قریش کے ہاں نئی لیڈرشپ کے طور پر سامنے آ گئے تھے. اور آپ کے لیے یہ دلچسپی کی بات ہوگی کہ وہ سارے بھی اصل میں موروثی بنیاد پر ہی سامنے آئے تھے. یعنی مفتی محمود صاحب کے صاحبزادے کون ہیں؟ مولانا فضل الرحمان. بلاول بھٹو صاحب کس کے صاحبزادے ہیں؟ آپ جانتے ہیں. مریم ہوں یا شہباز شریف ہوں یا کوئی اور ہو، یہ سب چیزوں سے واقف ہے نا. جی. تو موروثی بنیاد پر بھی سامنے آئی. کون لوگ تھے؟ خود قریش کے اندر سے، اس کے مختلف قبائل کے اندر سے. سیدنا صدیق کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر، یعنی آپ نام دیکھ لیجئے، جو اس وقت نئی قیادت سامنے آئی ہے. سیدنا عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر، عمر بن عاص کے بیٹے عبداللہ بن عمر. یہ ساری قیادت ہے جو اس وقت کی جتنی بھی ہے. سیدنا زبیر کے بیٹے عبداللہ بن زبیر، اور سیدنا علی کے بیٹے سیدنا حسین. تو اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو یہ معلوم ہوگا کہ جو نئی قیادت پیدا ہوئی، یعنی اس سے پہلے صحابہ کرام کا دور تھا، اب یہ صاحبزادے ہیں. تو یہ سب کے سب بھی اسی اصول پر نمایاں ہوئے ہیں جو آپ موروثیت کا اصول مان رہے ہیں. یہ سامنے آ گئے ہیں. اس موقع پر اب حکومت کیا کرے گی؟ وہ ہر حال میں اختلاف کو پیدا ہونے اور سامنے آنے سے روکے گی. اور یہ باصلاحیت غیر معمولی طور پر قیادت رکھنے والے لوگ ہیں. یہ کیا کریں گے؟ اس پر آگے گفتگو کریں. ہم سب اس پر آگے گفتگو کریں گے. ہمارا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. بہت کچھ آپ نے آج فرمایا ہے. میں چاہوں گا اس کی توضیح مزید ہو. ایک سسٹم جب بن جاتا ہے تو پھر اس کے ناگزیر تقاضے کیا ہیں، لیکن تقاضوں میں اگر سامنے کوئی نواسہ رسول کی حیثیت سے کھڑا ہو تو کیا اس کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوگا جو کچھ ہوا؟ اور ایک اہم نازک سوال جب بات کھلی ہے تو میں چاہوں گا کہ اس پہ بھی اب بات ہوئی جائے کہ جو فریق سامنے کھڑا ہے کیا وہ بھی خلفائے راشدین کی طرز پہ جمہوریت کی دعوت دے رہا ہے؟ اس کا اپنا فلسفہ اور نقطہ نظر کیا ہے؟ اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ.